سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بہت خوبصورت نکات جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اس میں پہلی بات یہ کہ کہا کہ تم مردہ تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، تو ہم کہاں مردہ تھے؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا؟ اور اگر ہم مردہ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی زندگی تھی، تبھی تو ہمیں مردہ سے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عالم بالا کی زندگی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پہلی مرتبہ تخلیق کیا۔ اس پہلی مرتبہ تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اپنی ذات کے ساتھ آمنا سامنا کروایا۔ بڑی پیاری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہماری روح نے سب سے پہلے کس کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ سب سے پہلے کس کو سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سنا ہے۔ سب سے پہلے کس سے بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کی ہے۔ تو گویا کہ وہ جو پہلی ملاقات ہے وہ ہماری روحوں کے اندر کہیں جذب ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو عالم بالا میں سلا دیا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اب ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو پھر اب دو نظام چلتے ہیں۔ ایک ہمارا فزیکل نظام ہے کہ ہمارا جسم ہے جو کہ دنیا کی خاک سے بنا ہوا ہے۔ اس خاکی جسم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری روح کو ڈال دیتے ہیں جو کہ عالم بالا سے بنی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اس روح کے اندر وہ سارے اثرات جو پہلی ملاقات کے ہیں وہ اس کے اوپر اثر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت معصوم ہوتا ہے، بہت پیور ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ دنیا کی گرد میں نہیں جاتا، لہٰذا وہ اس ملاقات کا اثر جو ہے وہ اس بچے کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور بہت پیارے بھی لگتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اثرات جو ہماری روحوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ہیں، جیسے کہ حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ اپنی شکل پہ پیدا کیا، اپنی صورت پہ پیدا کیا، کہ اس کو بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ روحانی طرز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانی طرز پہ جو ہے وہ بندے کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں رحیم ہوں، میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، میں معاف کر دینے والا ہوں، تو گویا کہ یہی چیز ہماری فطرت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، تبھی تو فطرت بہت پیور ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہے اس کے اندر یہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور چونکہ یہ ملاقات اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیور تھی اور اتنی اعلیٰ درجے کی ملاقات تھی کہ یہ ہمارے اندر کہیں ہے، تو انسان دنیا میں اس ملاقات کا عکس جو ہے وہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہی حسن، وہی خوبصورتی، وہ آواز، وہ سارا کچھ جو عالم بالا کی دنیا میں اس نے دیکھا تھا۔ ہم اپنی پوری دنیا میں جو خوبصورت گھر بناتے رہتے ہیں، خوبصورت لباس پسند کرتے رہتے ہیں، ہر چیز میں ہم پرفیکشن کو چاہتے ہیں، کھانا ہمیں اچھا لگتا ہے، لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ سب کس چیز کی وجہ سے؟ یہ اس پہلی ملاقات کا اثر ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر دیتے ہو؟ یعنی کہ اتنی خوبصورت ملاقات کے بعد، اتنی خوبصورت تعلق کے بعد، جو ایک چھاپ انسان کی فطرت کے اندر اس ملاقات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پیور، اتنا خوبصورت بنا کے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، پھر کیسے تم اس اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اپنا ہی سوال کر سکتا ہے، کوئی بہت قریبی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے کیسے نہیں مان سکتے، ورنہ کوئی اجنبی آ کے ہمیں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں نہیں محبت کرتے اور تم میری بات کیوں نہیں مانتے۔ یہ کوئی بہت اپنا قریبی ہوتا ہے، وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے، آخر تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو گویا کہ ان الفاظ کے اندر ایک شکوہ بھی نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا گلہ بھی اپنے بندوں سے نظر آتا ہے کہ تم کیسے زمین میں جا کے مجھے بھول گئے، کیسے تمہیں وہ سب کچھ بھول گیا۔ یہاں پہ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہم شب معراج سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں براہ راست ملاقات ہوئی، قاب قوسین کا فاصلہ رہ گیا، اور وہ کیا خوبصورت ملاقات ہوگی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا جو نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی ہی ملاقات ہماری بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، ہماری روحوں نے بھی تو براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی سارا منظر جو ہے وہ فیس کیا ہوا ہے، جو کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کا مقام ہے، مگر روحیں تو ہماری بھی وہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ کے آ چکی ہیں وہاں سے۔ لہٰذا مفسرین کرام پھر اس آیت مبارکہ کو پچھلی آیت کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے جو میثاق کو توڑ دیا ہے کہ یہ جو ہمارا روح کا تعلق رب کے ساتھ ہے، تو یہ ابھی بھی ہمارے اندر باقی ہے،
اور وہ کیسے باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس رسی کے ساتھ جوڑا ہے وہ قرآن کی رسی ہے، یعنی کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں جو یہ روح کا تعلق ہے یہ اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا جو گویا قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، اور جو قرآن سے اعراض کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کاٹ دیتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خاکی جسم پہ تو بہت محنت کرنا شروع کر دی ہے، اس کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو اندر کا معاملہ ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، اور اس کی خوراک کہاں ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت ترین آیت مبارکہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ جو نفس مطمئنہ ہے نا وہ تب بھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گی۔ جب تک یہ روح اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرے گی یہ بے چین رہے گی، بے سکون رہے گی۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس آیت مبارکہ میں بھی آخر میں کیا کہا گیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم کو لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف۔ اور رجع کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جانا، اور ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم عالم بالا سے آئے ہیں، ہم نے واپس وہیں پہ جانا ہے، اور ہماری روح اسی کی تلاش میں جو ہے وہ ساری زندگی اس دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے۔ تو آخر ہماری منزل کیا ہے؟ ترجعون، کہ ہم نے وہاں لوٹ جانا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں کیف تکفرون کا ترجمہ جو ہے وہ بعض جگہ تو کفر سے بھی کیا گیا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، اور بعض جگہ یہاں پہ کفران نعمت ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کے احسانات کا جو ہے وہ انکار کر سکتے ہو، ناشکری کر سکتے ہو۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم جو بیان کیا ہے وہ یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے تو کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو کہ میں نے نہیں جڑنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ کیسے تم ناشکری کے ذریعے اپنے گناہوں سے، اپنے اعمال سے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہو؟ لہٰذا جب تک کہ ان کے روحوں کے لوٹنے کا وقت نہ آ جائے ترجعون کی صورت میں، اس وقت تک اس روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنیکشن دیا ہوا ہے، جو رسی دی ہوئی ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ تو جو گویا کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا وہ اپنی روح کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے گا۔